کیسا لگ رہا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے تو اس سے پوچھا ہے کہ آپ کو ادھر آنا کیسے لگا. تو آئی تھاٹ کہ شاید کوئی اس کا برا تجربہ ہے یا کوئی شکایت ہے جو یہ کرنا چاہے گی. تو اس نے کہا سر میں نے ایف ایس سی 2 یا 3 سال پہلے پاس کی تھی اور میرے والدین مجھے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ہمارے قریب کوئی یونیورسٹی کیمپس نہیں تھا. تو میں نے تقریباً اپنا اعلیٰ تعلیم کا خواب جو ہے اسے دفن کر دیا تھا کہ میں زندگی میں شاید کبھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکوں. لیکن اس کیمپس کھلنے سے میرا وہ جو دفن شدہ خواب ہے وہ زندہ ہو گیا اور آج میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. تو یہ میرے جو آنسو ہیں خوشی کے آنسو ہیں. تو میں بھی بڑا اوور ویلم ہوا کہ ایک جو ہماری کنٹریبیوشن ہے اس سے اس طرح لوگوں کی زندگی میں فرق آ رہا ہے. اور یہاں اسلام آباد میں یا بڑے شہروں میں چند دانشور بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے کیمپس کیوں کھولتے ہیں, صرف کوالٹی پہ فوکس کریں اور جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو ہی ترقی دیں. تو ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ایکسیس ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور جب تک ہم ایک مساویانہ بنیاد پہ تعلیم کی اپرچونٹی اپنے تمام لوگوں کو اور خاص طور پہ خواتین کو نہیں دیں گے تو وہ ترقی کی طرف نہیں آ سکتے. اسی طرح میں آپ کو دوسری مثال خود اپنے ضلع سے دینا چاہوں گا کہ یونیورسٹی آف نارووال جو کہ ہم نے ایک ایسے پسماندہ ضلع میں قائم کی جہاں پر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی کوئی سہولت نہیں تھی, اور اس یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے وہاں پر بسز کا فلیٹ بھی رکھا کہ جہاں پر صبح کو بس جو ہے وہ مختلف روٹس پہ چل کے اسٹوڈنٹس کو پک کرتی ہے اور رات کو شام کو کلاسز کے بعد ان کو واپس گھر تک پک اینڈ ڈراپ یونیورسٹی فراہم کرتی ہے. تو اس میں 5000 اسٹوڈنٹس میں سے 4000 بچیاں ہیں اور اس یونیورسٹی کا میرٹ جو ہے لاہور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچیاں جو اتنے اعلیٰ نمبر لے رہی تھیں اگر یہ یونیورسٹی نہ بنتی تو یہ ایف ایس سی کے بعد اپنی تعلیم ڈسکنٹینیو کر دیتی ہیں اور ان کے لیے کوئی موقع نہ ہوتا. تو یہ میں نے آپ کو جو 2 ایکسپیرینسز بتائے ہیں اس سے مجھے یہ یقین ہے کہ ہم اگر موبلٹی اور ایکسیس کو یقینی بنائیں گے تو ہم اس جو باٹل نیک ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم جو ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں اس میں یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو مزید پھیلانے کے لیے کہ جن پسماندہ علاقوں میں کیمپسز نہیں ہیں وہاں پر کیمپس بھی کھولیں گے. اور ساتھ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہا ہے کہ جن یونیورسٹیز میں خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں موبلٹی کا ایشو ہے تو اس کے لیے بھی ان کو بسز کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دوسری جو ایک اہم رکاوٹ دیکھنے میں آتی ہے وہ یقیناً ہر معاشرے میں جو ترقی پذیر ہے نارمز کی ہوتی ہے, کلچر کی ہوتی ہے, جہاں پہ بیریئرز ہوتے ہیں, بچیوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اب ہماری سوسائٹی میں کافی چینج آ رہی ہے اور اب یہ جو ہماری کامیابی سے بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں اپنی تعلیمی صلاحیت کے ساتھ تو وہ ان ٹیبوز کو توڑ رہی ہیں. میں ایک اور آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے ہی پورے پنجاب میں جب ہماری حکومت تھی پچھلی دفعہ لیپ ٹاپس دیے بچوں کو اور بچیوں کو, تو پنجاب حکومت نے میٹرک کے بعد جو بچوں اور بچیوں نے اچھے نمبر لیے تھے ان میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے. تو ہمارے ضلع میں نارووال میں جو 1400 لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ان میں سے 1100 لیپ ٹاپس لڑکیوں نے جیتے اپنے نمبرز کے ساتھ. تو یہ جو اب ان کی کارکردگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک ہمارا اثاثہ ہے کہ دا گرلز آر آؤٹ پرفارمنگ دا بوائز. اور میں اپنے ضلع میں بھی اور اکثر یونیورسٹیز میں لڑکوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ابھی اسکولوں میں تھے تو اس وقت دیکھتے تھے کہ 70 سے 80% جو 80% سے زیادہ ہی خواتین کا جب آکیوپیشن لکھا جاتا تھا تو اس میں ہاؤس وائف لکھا جاتا تھا. تو میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ 20 سال کے بعد جو لڑکوں کی اکثریت کا آکیوپیشن ہوگا وہ کہیں ہاؤس ہسبینڈ نہ ہو, چونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے کارکردگی اور نمبروں سے ساری پوزیشنز لے لیں گی اور آپ لوگ گھر میں بچے کھلاؤ گے.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی پرومسنگ بات ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ایک اچھی کارکردگی کے ساتھ اپنے لیے راستہ بنا رہی ہیں. تیسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ سپورٹ